العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ محمد خان صاحب کی بارگاہ میں تمیز ہوں کہ آپ فیصلے کے ارشاد فرمائیں۔ برادران اسلام، اس سے پہلے نماز سے متعلقہ مسائل میں سے قیام، قرات اور رکوع کے مسائل بیان کیے جا چکے ہیں۔ رکوع کے قیام بھی فرض ہے جسے ہم رکن صلاۃ کہتے ہیں، قرات بھی رکن صلاۃ ہے، فرض ہے۔ رکوع یہ بھی رکن صلاۃ ہے اور سجدہ بھی رکن صلاۃ ہے۔ ان میں سے کوئی ایک رکن بھی اگر رہ جائے تو نماز سرے سے ختم ہو جاتی ہے، اس کا دوبارہ ادا کرنا فرض ہوتا ہے۔ رکوع میں آپ کو طریقہ رکوع بتا دیا گیا کہ انسان کس انداز میں رکوع کرے۔ آج سجدہ کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو جب آدمی رکوع سے کھڑا ہوتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، اور دوسرا طریقہ ربنا لک الحمد، ان میں سے جو بھی کہہ لیا جائے درست ہے۔ امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے کہ قبول کر لیا اللہ نے اس آدمی کی بات کو جس نے اللہ کی حمد بیان کی۔ یہ ترجمہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ۔ اور ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیری ذات کے لیے ہیں۔ مقتدی یہ جملہ استعمال کرے گا، اور اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ دونوں جملے استعمال کر لے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جایا جاتا ہے، تو قیام سے جھکتے ہوئے اللہ اکبر سے آغاز ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھے انسان، دونوں گھٹنے زمین پہ لگا لے، پھر اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے، اس کے بعد اپنی ناک کو زمین پہ لگائے، اس کے بعد اپنی پیشانی کو زمین پہ لے کے۔ تو یہ طریقہ ہے سجدہ میں جانے کا۔ جھکتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے اپنے گھٹنے زمین پہ لے آئے، پھر اپنے ہاتھ، پھر اپنی ناک، اور پھر اپنی پیشانی کو زمین پہ لگائے۔ یہ سجدے میں جانے کا طریقہ۔ اور اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ دونوں پاؤں وہ زمین سے لگے رہیں، اور اگر ہو سکے تو دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں ان کو ان کے پیٹ اس انداز میں زمین پہ لگائے کہ انگلیوں کے سرے کعبہ کی جانب رہیں اور انگلیوں کے پیٹ زمین پہ لگے رہیں۔ پیشانی اور ناک کو اس انداز میں لگائے کہ ناک کی ہڈی جو ہے اس کا زمین سے ٹچ ہونا واجب ہے۔ صرف چونچ لگا کے اس پہ اکتفا نہ کرے، کچھ اتنا دبائے کہ ہڈی جو ہے وہ بھی زمین سے قرار پذیر ہو جائے۔ اور اس میں پیشانی کا زمین پہ لگانا تو فرض ہے، رکن ہے،
وضع الجبہۃ علی الارض یہ رکن ہے، اس کے بغیر سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ البتہ ناک کو زمین پہ ٹیکنا یہ بھی واجب ہے، اور اس میں اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں ان کو اس انداز میں رکھے کہ اپنے کانوں کے نیچے اس کے ہاتھ ہوں، متوازی ہاتھ ہوں، اور ہاتھوں کی انگلیاں یہ ملی ہوئی ہوں۔ اس انداز میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ ہوں، اور اس کی کان پٹیاں جو ہیں کانوں کی جو انگوٹھوں کے برابر ہوں، اور دونوں ہاتھ اس طرح قبلہ کی سمت میں، تمام انگلیوں کا رخ قبلہ کی سمت میں ہو۔ پوری نماز میں یہ ایک ہی ایسا مقام ہے جہاں فقہاء نے تعریف کیا کہ انسان اپنی انگلیوں کو بند رکھے، تو اپنی انگلیوں کو بند رکھ کے ہر انگلی کا رخ قبلہ کی طرف ہو، اور بندہ اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ اب جب سجدہ کرے گا، یہ تو اس کی ظاہری حیت ہے، اس میں اپنی بازوؤں کو اپنے پیٹ سے جدا رکھے گا، اس طرح اپنے بازوؤں کو پیٹ کے نیچے سگیڑ کے رکھنے کی بجائے اپنے بازوؤں کو اپنے پیٹ اور اپنے پہلوؤں سے جدا رکھے، فاصلہ رکھے۔ اور اگر رش ہو، بھیڑ ہو، صف میں دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو اتنی زیادہ کونیاں باہر نہ نکالے کہ دوسرے آدمیوں کے منہ یا سینے کے سامنے رکاوٹ بن جائے، بلکہ مناسب انداز میں دوسرے نمازیوں کا بھی خیال رکھے، اور کوشش کرے کہ اپنے بدن سے، اپنے پیٹ سے، اپنی پسلیوں سے اپنے بازوؤں کو جدا رکھنے کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھے، اور رانوں کو اپنی پنڈلیوں سے جدا رکھے، دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پہ لگاتے ہوئے اس انداز میں وہ سجدہ ریز ہو۔ جب یہ ظاہری حیت مکمل کر لی، اب سجدے میں کیا تصور کرنا ہے؟ تصور یہ ہو کہ میں نے اپنے جسم کا سب سے مقدس حصہ، جس کو پیشانی کہا جاتا ہے، تو میں نے اس ذات کے سامنے جھکا دیا جو سب سے زیادہ مقدس اور احکم الحاکمین ہے۔ یہ ایک سجدہ انسان کو 1000 سجدے سے نجات دیتا ہے۔ تو جب انسان نے اپنی عظمت کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکا دیا، جس نے اسے یہ شرف عطا فرمایا تھا، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو، جبین نیاز کو جھکا کے زمین کے اوپر رکھ دیا، تو یہ اقصی غایت تذلل والخضوع کی کیفیت ہے۔ یہ اس اور انکساری کی انتہا ہے کہ بندہ اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے اور زمین پہ لگا دیتا ہے، اور یہ سجدہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو جائز ہی نہیں ہے۔ اس میں جو تسبیحات ادا کی جائیں گی وہ یہ ہوں گی: سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کم سے کم 3 دفعہ، اور اس سے زیادہ دفعہ اگر پڑھنا چاہے تو 5، 7، 9، 11 تک 8 جملے تعداد میں یہ پڑھ سکتا ہے۔ تو کم سے کم یہ ہے کہ 3 دفعہ پڑھے، سنت طریقہ یہی ہے۔ تسبیحات کا پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے اور اسے سنت کہا جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پاک ہے میرا وہ رب جو سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، ہر نقص و عیب سے پاکیزہ ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت کی علو شان کا اعتراف کرتے ہوئے انسان سجدے میں جھک جائے اور ذہن میں بھی یہ تصور لائے کہ جس ذات کے سامنے میں جھکا ہوں واقعی وہ سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ یہ تصور کر کے انسان سجدہ کرے۔ جب تسبیحات مکمل کر دے، اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا بیٹھ جائے اور بیٹھ کے تھوڑا سا توقف کرے۔ اس میں بیٹھ کے توقف معمولی سا کر کے
اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں کے اوپر رکھے اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے، پھر ہاتھ ناک اور پھر اس کے بعد اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے۔ اب اس میں یہ دوسرا سجدہ بھی فرض ہے، جس طرح کہ پہلا سجدہ فرض ہے، اور دوسرے سجدے کو پہلے سجدے کے ساتھ ملا کے کرنا یہ واجب ہے، یعنی درمیان میں کوئی دوسرے اعمال کی طرف منتقل ہوئے بغیر دوسرے سجدے کی طرف متصل انسان چلا جائے تو دوسرا سجدہ بھی اسی انداز میں، اس میں بھی وہی تسبیحات کا طریقہ کار استعمال کرے اور اپنے سجدے کو مکمل کرے۔ جب یہ سجدہ مکمل ہو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے انسان دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ جو ہی دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو بغیر زمین پہ بیٹھے اور وہاں توقف کیے اپنے پاؤں کی انگلیوں اور انگوٹھوں پہ کھڑا ہو کے سیدھا کھڑا ہو جائے۔ پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین سے اٹھا لے اور اس طرح پھر اپنے جو ہے گھٹنوں کو اور اپنے پنجوں پہ کھڑا ہوتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ مبارکہ تھا۔ اگر کوئی آدمی ضعیف ہو جائے، بڑھاپا آ جائے یا کمزوری ہے یا کوئی صورت ہے تو پھر زمین پہ اگر وہ ہاتھ کی ٹیک لگا کے اٹھتا ہے تو اس کے لیے بھی گنجائش موجود ہے، کیوں کہ وہ آدمی جو قوت کے ساتھ کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے تو یہی طریقہ ہے، اور جس میں کچھ ذوق ہے اور اس انداز میں نہیں کھڑا ہو سکتا تو وہ اپنے ہاتھ کی ٹیک زمین پہ لگاتے ہوئے کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہ دونوں سجدے ان کو نماز کا رکن کہا گیا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک سجدہ بھی رہ گیا مکمل طور پہ تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر کسی آدمی کا ایک سجدہ رہ گیا لیکن اس میں نماز کے آخر میں اس کو ادا کر لیا اور تاخیر ہو گئی تو اس تاخیر کی وجہ سے اگر بھول کے تاخیر ہوئی ہے تو سجدہ صاف کر دے گا آخر میں تو نماز مکمل ہو جائے گی، اور اگر جان بوجھ کر اس نے مؤخر کیا ہے تو پھر نماز کا اعادہ یعنی دوبارہ نماز کا پڑھنا اس کے لیے واجب ہوگا۔ اب سجدے میں 3 تسبیحات کی مقدار ٹھہرنا یہ سنت طریقہ ہے، اور اگر کسی آدمی نے 3 تسبیحات کی مقدار سجدے میں سر نہیں رکھا بلکہ اتنی دیر زمین کے اوپر اپنا سر رکھا کہ جس میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی مقدار اگر سر اس نے زمین کے اوپر دیکھ لیا تو بھی رکن صلاۃ مکمل ہو گیا، فرضی سجدہ پورا ہو گیا۔ البتہ وہ 3 تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ اتنی مقدار نہ ٹھہرنے کا ثواب بھی رہ گیا اور یہ تسبیحات نہ پڑھنے کا ثواب بھی باقی رہ گیا جو حاصل نہ کر سکا اور سنت پہ بھی عمل ہوئے طریقے سے نہ ہو سکا۔ تو بس آج سجدہ کے مسائل پہ اکتفا کرتے ہیں، انہی کو سمجھنے کی کوشش کرو، پھر دوسری رکعت سے متعلقہ جو مسائل ہیں انشاءاللہ العزیز اگلی محفل میں، اور پھر تحریات سے متعلقہ مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو ان چیزوں کو یاد رکھو، رکن کیا ہے، جہاں ہم رکن بتاتے ہیں اس کو یاد رکھو، اس کو فرض صلاۃ بھی کہتے ہیں، رکن صلاۃ بھی، اور رکن اور فرض کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ رہ گیا تو پھر نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں، دوبارہ پڑھنا فرض ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔